بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے لاہور میں مناوا کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق پاکستان میں بھارتی ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی، جسے سیکیورٹی فورسز نے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مناوا کے قریب جو ہے اس کو مار گرایا گیا ہے۔ نواحی علاقہ ہے لاہور کا، اور سیکیورٹی فورسز کے پولیس ذرائع کا ہی کہنا ہے کہ فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرایا۔ ابتدائی طور پر ڈرون جو ہے وہ اس میں کوئی بارود نہیں تھا۔ حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ اس کو اتنا نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اپنی جگہ پہ یہ بڑی حساس چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاک افغان بارڈر سے خارجیوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے۔ 33 جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے گروپ کی نقل و حرکت بھی پکڑی گئی ہے، اور ترجمان پاک فوج نے بتایا ہے کہ خوارج پاک افغان بارڈر سے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے در اندازی کی کوشش پر 33 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے، اور مارے جانے والے خوارج میں بھارتی تعداد میں ان سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ جبکہ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ علاقے سے خوارج کے مکمل صفایا ہونے تک سینیٹائزیشن آپریشن جاری رکھا جائے گا اور ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جی ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ کہ پی گورنمنٹ کے پچھلے کچھ دنوں سے، بلکہ کچھ عرصے سے کافی ایشوز چل رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونے دینا، سو کالڈ قسم کی وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی تھی، جس میں جو مین سٹیک ہولڈر اس صوبے کے تھے وہ ہمیں پارٹیز نظر آئی نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں تھا کہ نو آپریشنز اس کے KP کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آج جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ باجوڑ سے خارجیوں کو نہیں نکال سکتے تو علاقہ خالی کر دیں، حکام نے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھ دیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے، جس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ خارج کو نہیں نکال سکتے تو علاقہ خالی کر دیں۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں۔ جو 3 نکات سامنے رکھے گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہی ہے جناب۔ خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے باجوڑ کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں افغانوں پر مشتمل خارجیوں کو باہر نکال دیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ خارجیوں کو نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ فورسز یہ کام کر لیں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ قبائل اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو حتی الامکان حد تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی۔ دین، ریاست اور خیبر پختونخوا کے عوام خوارج کے ساتھ کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتے۔ مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ چند روز قبل شمالی وزیرستان میں ہونے والے جرگے میں قبائلی مشران نے فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہوئے خارج کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی، جس پہ وہاں پہ ایشوز بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تورخم سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی، POR کارڈ رکھنے والے 924 افغان باشندے وطن واپس روانہ کر دیے گئے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے اور KP گورنمنٹ کے حوالے سے بات۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین بات ہوگی پنجاب اسمبلی کی نااہلیوں کے حوالے سے، تحریک انصاف کی نااہلیوں کے حوالے سے، 14 اگست کی جو ان کی تحریک ہے اس کے حوالے سے۔ شارٹلی آپ کو کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، جو ابھی تک ہم ڈیٹا دیکھ لیں، صرف جنوری اور جون کے درمیان 502 ملیٹنٹ اٹیکس ہوئے ہیں، جن میں اکراس دا پاکستان میں بات کر رہی ہوں، جس میں 737 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ صرف پچھلے 30 سے 35 دنوں کی ہی اگر بات کر لیں تو 5 ینگ میجرز ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پرسوں کا دن جو گزرا ہے اس میں صرف KP کے اندر 11 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ اس ایشو پہ سارے کنسنسس بلڈ کر لیں گے اور ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں تحریک تحفظ آئین کے اسپوکس پرسن کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ انہوں نے تنقید کی ہے اور ان کے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان آپریشنز کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ پختون جرگہ ہے، اور یہ مزید اپنے علاقوں کو جنگی کاروبار اور اس میں بقا ڈھونڈنے والی قوتوں کا مرکز نہیں بنانا چاہتے۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنا ویٹ اسی بیانیے کے اوپر پھینکا جو کہ اس وقت PTI یا موسٹ اسپیسیفکلی گورنمنٹ KP گورنمنٹ کا ہے۔
جہاں تک کے پی گورنمنٹ کا تعلق ہے ناظرین، اس میں وہاں پہ مکس میسیجز آ رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے. کسی کی کوئی ٹون ہے، کسی کی ٹون ذرا ڈفرینٹ ہے. ایک دن دھواں دھار قسم کی سپیچ آتی ہے 30 تاریخ کو، مجھے یاد ہے رات کے ٹائم تقریباً اراؤنڈ 11 PM ہم دیکھ رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب نے بڑی دھواں دھار قسم کا ان کی ایک سپیچ قسم کی آئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں پہ کوئی اجازت نہیں دیتے کسی بھی آپریشن کی، اور یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑا کچھ تھا اس میں. خیر اگلے دن مطلب ویری نیکسٹ مارننگ کچھ گھنٹے کے بعد گنڈا پور صاحب کی دوبارہ سے سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ جن کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہیں تک آپ محدود رہیں، ان کو انہوں نے اپنا مہمان بھی کنسیڈر کیا اور اپنے لوگوں کو انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ ان مہمانوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارا کلچر وہاں کا یہ ہے کہ مہمانوں کی بہت خدمت کرتے ہیں. تو یہ جو گنڈا پور صاحب نے چند گھنٹے کے اندر یو ٹرن لے لیا، کل بھی ان کی اسی طرح کی آلموسٹ سٹیٹمنٹ تھی. تو یہ اس صوبے کا ہونے کیا جا رہا ہے، اس سب پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں. سعید آسی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ آسی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور میاں حبیب صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں نیازی صاحب کی طرف. نیازی صاحب یہ کے پی گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے؟ مطلب ایک طرف سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جن آپ نے بھی سنی ہوگی 30 تاریخ کو، 30 جولائی کی رات کو 11 بجے کے قریب تقریباً رات کو گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا کچھ کہتے ہیں جو کہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت تک محدود رہیں، اور بھی انہوں نے بڑا کچھ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. چند گھنٹے کے بعد ویری نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ہی تبدیل کر جاتے ہیں. اور ابھی بھی جو صورتحال ہے، جو شہادتیں ہیں، جو ینگ میجرز آفیسر جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، یہ کسی کھاتے میں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا وہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پہلے 11 بجے ایک سٹیٹمنٹ تھی، پھر ٹھیک 2-3 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے. تو پہلی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے میرا خیال ہے جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے لوگوں کا، لوگوں کی جو خواہش تھی یا لوگوں کی جو رائے تھی، میرا خیال ہے اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ چلا، جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے نا کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے آرمی آفیسر، ہمارے آرمی جوان، سویلین سب ان کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں دہشت گردی کے. خدا کا خوف کھائیں. اور ریاستی جو ادارے ہیں جو ریاست کی بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ میدان عمل میں ہیں، وہ اگر آپریشن کرنا چاہتے تو میرے خیال ہے ان کو بات سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے اس لیے اپنا وہ سٹیٹمنٹ چینج کیا. اب دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جب ان لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، جب آپریشن ہوتے تھے تو اس وقت وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، میں جنوبی وزیرستان، وانا اور ادھر کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ان کو کون سے جو ہے وہ مسائل اور مصائب کو فیس کرنا پڑا، اس کو میرے خیال ہے ری وزٹ کرنا چاہیے. کوئی بہتر انداز میں اگر آپ نے ان کو ڈسپلیس کرنا ہی ہے، ان کو اگر عارضی طور پر وقت، اور یہ بات انہیں بڑی اچھی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا آرمی نے، جس نے بھی کی ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو جائیں، تو ڈسپلیس کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی بہترین نظامات کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد یہ آپریشن کریں. آپریشن ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح جو فتنۃ الخوارج جو ہے وہ آتے رہیں گے، ان کو یہ پناہ گاہ ہے، ان کے لیے تو یہ ہیون بن جائے گا. تو ہمیں یہ کسی طور پر ایک قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عوام وہاں کے لوکل لوگ جو ہے نا، اگر ان سے گفت و شنید کر کے ان کو کہیں کہ آپ ان سے ڈسٹنس کر لیں، جو ٹیررسٹ ہیں چاہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو یا کم از کم اگر آپ ان سے علیحدگی نہیں کر سکتے، خفیہ طور پر ان لوگوں کو آپ بے نقاب کریں، اور وہاں پہ ایک ایسا جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکنزم ہو. ماضی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ پروونشل، وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہاں پہ تمام ایجنسی جتنی بھی ہیں، چاہے وہ سول ایجنسیز ہیں یا وہ آئی ایس آئی ہے یا ایم آئی ہے یا ایف آئی ہے، جو بھی ہیں، یہ سارے مل کے ان کا ایک ایسا کمیٹی بننی چاہیے. وہاں پہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. وہاں پہ پبلک جو ریپریزنٹیٹیو ہے ان کو بھی ان کا ممبر بنانا چاہیے. اگر وہاں بہتر انداز میں، یہ میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اور جنگ بھی ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آصف صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 3 نکات سامنے رکھے گئے ہیں سر،
میرے خیال میں بڑے ویلڈ اور بڑے اچھے قسم کے نکات ہیں کہ یا تو آپ علاقہ خالی کروا لیں یا کچھ دیر کے لیے علاقہ خالی کر دیں، یا پھر جو ہے وہ قبائل اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو حتی الامکان حد تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ پریکاشنز کیا لی جا سکتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ اس پہ ان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وزیر اعلیٰ پر ان کا پارٹی لیڈر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہو اور وہ انہیں مشورہ دے رہا ہو کہ اگر آپ سے گورنر سنبھالی نہیں جا رہی تو آپ استعفیٰ دے دیں، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کا ماضی کا بھی آپ معاملہ دیکھ لیں، جب یہ دہشت گردی کا وہاں سلسلہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ فرقہ واریت کے نام پر، وہ 2-3 ماہ تک وہ چلتا رہا، اس میں کے پی کی حکومت نے کیا کردار ادا کیا وہاں؟ آصف صاحب جی 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 آ رہی میری آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت سے دیکھیں، سوائے ایجیٹیشن کے کے پی کی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پازیٹیو سٹیپ لیا جاتا نظر نہیں آیا اب تک جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جو ایک جو وفاق اور صوبے کی اکائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس پر پورا اترتا ہو۔ انہوں نے اپنی جو ہے ایک الگ آپ سمجھیں کہ ایک وہ جس طرح وہ 1.5 اینٹ کی ایک الگ مسجد بنا لیتے، انہوں نے اپنی حکومت کو سارے پاکستان کے معاملات سے الگ تھلگ کر کے ایک فوکس کر لیا ہے اپنی سیاست کو کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، یہ ترقی پاکستان کی ترقی کا جو عمل ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ تو جب یہ سوچ ہوگی تو اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ چیف منسٹر جو ہے کے پی کے کا وہ اس سوچ سے ہٹ کر کوئی تعمیری اقدام کی طرف آئے گا، تو مجھے تو توقع نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے یہ انڈیا نے جس طرح اگریشن کی، جو پچھلے یعنی کہ اپریل سے مئی تک جو معاملہ ہوا، وہ پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا ستائش بھی کر رہی ہے پاکستان کی کہ جس منظم انداز میں، جس میکانزم کے تحت، جس چابک دستی کے ساتھ پاکستان کی افواج نے میٹ ود کیا بھارتی عزائم اور ان کو تیلی کا ناش نچایا، یعنی کہ دنیا تعریف کر رہی ہے ہماری۔ لیکن ایک صوبہ کے پی کے ہے جس کے چیف منسٹر کو یہ ساری پاکستان کی کامرانیاں ایک آنکھ نہیں بھاری۔ انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی ستائش کی ہے انہوں نے اس اقدام کی؟ وہ تو الٹا رگیدتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں۔ اب اداروں کی اگر آپ بات کریں تو پھر ان کا ماضی بھی آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں ان اداروں کے رحم و کرم پر ہی تھے نا، یہ ان سے ہی اقتدار کی بیساکھیاں لے کر یہ اقتدار کے ایوانوں تک آئے تھے۔ اب کوئی اندر کے معاملات اگر دوسروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئے، یعنی جس طرح یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی قائد ہیں ان کا کوئی تاحیات اقتدار کا کوئی راستہ نکل آئے اور اس میں وہ پارٹ پلے کرے، تو وہ اگر راستہ نہیں نکل پایا، ایک سلجھاؤ کی طرف سیاست آ رہی ہے اس وقت، اور ملک کی ترقی اب دیکھیے نا، جو بات ہوتی تھی اس وقت بھی، یعنی پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے یہ عسکری اور سیاسی جو اتحاد اور یکجہتی ہے یہ مثالی ہے، اس کی وجہ سے ملک آگے بڑھے گا، جمہوریت مستحکم ہوگی۔ 1 پیج 3.5 سال تو اس میں کوئی شک نہیں، آصف صاحب مثالی رہا ہے تحریک انصاف کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ 1 پیج تو 3.5 سال مثالی رہا ہے، پھر جب پھٹا ہے تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے ہے۔ درست کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی کرنیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کرے، کسی قانون کو قانون نہ سمجھے، کسی آئین کو آئین کا درجہ دینے کو آمادہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور جو ویسے آصف صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گی، ہمارے ملک میں ویسے آئین اور قانون ہے نہیں نا جس طرح سے ہونا چاہیے، جس کو جہاں پہ جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو بائی کر لیتا ہے، پرابلم یہ بھی تو ہے۔ خیر میں یہ بات آپ کی بجا ہے، جو بھی حکمران ہوتا ہے، جو بھی آپ سمجھیے کہ زور آور طبقات ہوتے ہیں،
ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا آئین ہو, ان کا اپنا قانون درست کہہ رہے ہو, ہیں. ان کی من مرضی سے جی سارے معاملات ان کی چلیں. مرضی کے مطابق آئین قانون چلے. یہ دیکھیے لیجسلیشنز بھی کر لی جاتی ہیں. ایک مجموعی رویہ ہے, ایک آپ سمجھے کہ ایک قومی طرز عمل ہے ہمارا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تھوڑا مارجن دیں آصف صاحب, میں مارجن دیجیے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے دوبارہ آتی ہوں, میاں صاحب کی طرف چلی جاؤں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے کیے جا رہے ہیں ڈرونز کے ساتھ. آج بھی ایک بھارتی ڈرون کے ساتھ جو تھا وہ پکڑا گیا, لیکن اس میں بارود وغیرہ نہیں تھا. اب حملے کیے جا رہے ہیں ڈرون سے, بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہے. پھر جو کہا جا رہا ہے کہ تھرمل گنز کے ساتھ بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں, نائٹ ویژن سہولتوں کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا کوئی آپشن رہ جاتا ہے کہ سوائے ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کے پی گورنمنٹ جس طرح سے ایشو بنا رہی ہے, کیا کوئی دوسرا آپشن رہ جاتا ہے پیچھے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ وہ ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے پبلک کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے پبلک میں واپس جانا ہوتا ہے, اور وہ وہی فیصلے کرتی ہیں جو پاپولر فیصلے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان کا بہت زیادہ اسٹیک ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کے عسکری ادارے ہیں اور انتظامیہ ہے وہ ان چیزوں سے مبرا ہوتی ہیں. ان کے سامنے صرف ٹارگٹ ہوتا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ جو ہے سیاسی حکومتوں کو اور پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو معاملات طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں ان کو سیاست دانوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ وہ پبلک کو اعتماد میں لیں, اور آپریشن کا کام جو ہے ظاہر ہے وہ سیکورٹی اداروں نے ہی کرنا ہے, وہ تو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی. نہ وہاں پولیس اتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے, یہ ان سے اوپر والے درجے کا کام ہے, اور یہ اسٹیٹ جو ہے وہی یہ کام کر سکتی ہے. اور خاص کر کے کے پی میں تو اس وقت 2 صوبے پاکستان کے ایسے ہیں, ایک بلوچستان اور دوسرا خیبر پختونخوا, جن کی سرحدیں جو ہیں چونکہ ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ. تو اس وقت انڈیا اور اسرائیل بہت بری طرح پینیٹریٹ کر چکا ہے وہاں افغانستان میں, اور وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. پاکستان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے, پاکستان کے اندر بھی ان کے سلیپر سیل ہیں, اور یہاں جو ہے لوگوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے, جو غریب لوگ ہیں, جو مجبور ہیں. بے شمار چیزیں اس کے کئی ایلیمنٹ ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے پے رول پر ہیں, جو انہوں نے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, نہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ضرورت ہے, بلکہ اس میں ہمیں ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو بھی نشاندہی کرنی چاہیے, اس کی بھی, کیونکہ اس وقت جو ہے بھارت کو ایک خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا. سفارتی محاذ پر بھی وہ اس کی وہ والی پوزیشن نہیں رہی, اب وہ تنہائی کا شکار ہے, اور امریکہ بھی اس کے خلاف ہو چکا ہے. تو لہذا ایسی صورتحال میں وہ پاکستان کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے, اور وہ اس نے 2 صوبے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ یہاں کس کی حکومت ہے, لیکن آپ وہاں کے لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں مینڈیٹ دیا, تو لہذا آپ اس کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ اگر وہاں آپریشن کرنا ہے آپ نے, اور ضرورت ہے اس امر کی کہ آپریشن کیا جائے, تو پھر وہاں کی سیاسی قیادت کو ساتھ ملایا جائے. لیکن میاں صاحب سیاسی قیادت کو کانفیڈنس میں لے, جب سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس وقت تو سیاسی قیادت جو ہے سب اچھا کر کے اس میٹنگ سے اڑ جاتی ہے. باہر آ کے جس طرح کے یہ دھواں دھار قسم کے بیانات دیتے ہیں, اس وقت سیاسی قیادت کیوں نہیں بولتی ہے وہاں پہ؟ گنڈاپور صاحب اس وقت کیوں نہیں بولتے, ہمت رکھتے ہیں ان کے سامنے بولنے کی کہ ہم نے آپ کو آپریشن نہیں کرنے دینا, کوئی اور حل نکال لیں؟ ڈیول پالیسی پہ چل رہے ہیں نا یہ. دیکھیے میں نے کہا نا کہ سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک, وہ ہو سکتا ہے سیکورٹی اداروں کے ساتھ جب میٹنگ ہوتی ہے اس وقت ان کی بھی کوئی مجبوری ہو, اور باہر آ کے ان کی کوئی علیحدہ مجبوری ہو.
یہ اتنا سا, لیکن ان کو پاکستان کے سیکورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ظاہر سی بات ہے ریاست نے ملک کی سیکورٹی کو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سیکورٹی ادارے ہیں, انہوں نے ریاست کی سیکورٹی کو تو انہوں نے انشور کرنا ہے نا. میں آپ کی جانب آتی ہوں نیاز صاحب. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کے پی کے اندر واقعی ایشو ایک ایسا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کے پی گورنمنٹ کا ایک لیجٹمیٹ سٹانس ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ایک لیجٹمیٹ قسم کا سٹانس ہے, گنڈا پور صاحب اس کو ایسا نہیں لگ رہا کہ پروونس ورسز فیڈرل اور آرمی انہوں نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا اس ایشو کو؟ دیکھیں فیضا, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کی خدمت یہ گزارش کروں گا, میری یہ مؤدبانہ عرض ہے, التماس ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا یہ دہشت گردی جو ہے, ٹیررزم ہے, اس کو تو ڈیفائن کریں نا. یہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ یہ فیڈرل کا ہے یا پروونس کا ہے یا دونوں کا ہے؟ اگر یہ فیڈرل کا ہے تو فیڈرل کو چاہیے کہ وہ پروونس کو بھی اعتماد میں, جیسے میاں حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو اعتماد میں لے کر یہ کرنا چاہیے. جہاں اگر آپ بیٹھ کر اگر ٹی وی پہ آپ ایک حکومت کے ایک یونٹ کو جو پہلے بھی احساس محرومی کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد ہم نہیں جا سکتے, وہاں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, اگر ہم وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ میسکر کیا جاتا ہے, گولیاں برسائی جاتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان کے زخم مرم رکھیں, اس کے بجائے آپ اس کو جو ہے نا وہ آئل پھینک کر اس کو وہ کر رہے ہیں, تیز کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال کے مطابق یہ بالکل ایک نیشنل ایشو ہے, یہ ریاستی ایشو ہے, یہ دہشت گردی کا. اس میں ان کو ساتھ بٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ لوگوں نے ماضی میں کیا نقصانات اٹھائے ہیں. یہ میرے خیال میں 22واں آپریشن ہو رہا ہے. 21 کا جو رزلٹ آیا اس میں جو نقصانات, جو تکالیف, جو مصائب کا شکار ہوئے ہیں وہاں کے لوکل لوگ جہاں آپریشن کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو ریڈ کیا ہے؟ ان کے لیے آپ نے کیا ان آپریشن جہاں سے آپ نے ان کو ڈسپلیس کیا تھا اس کے عوض انہیں کیا ملا تھا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو یہ افریت ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. ہمیں بیٹھ کر ہمیں ایک نیشنلزم کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم ایک پروونس کو آپ چارج شیٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کو پھول تو نہیں پیش کریں گے. خدا رہا آپ جتنے اینالسٹ ہیں, میری آپ سے گزارش ہے آپ ان دونوں کے درمیان فاصلے کم کریں. جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے, جب رول آف لا نہیں ہوگا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگی, اگر صحیح معنی میں جمہوریت نہیں ہوگی, الیکشن چوری ہوں گے, لوٹے جائیں گے, پھر مینڈیٹ چرایا جائے گا, مجھے بتایا پھر لوگ چیخیں گے نہیں, بولیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل آپ دیکھیں سر, آپ دیکھیں ریاست اور حکومت اپوزیشن یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ریاست جو وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ ماں کیسا سلوک, وہ ڈین والا سلوک تو نہیں کر رہی. ریاست ابھی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن کتابوں کی حد تک ریالٹی میں نہیں نظر آتی. دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا یہ ہماری ماتا دھرتی ہے پاکستان, ہم اس کے لیے اپنا خون بھی جانیں بھی نچھاور کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ریاست ہمیں کیا دے رہی ہے. اگر ریاست ہمیں ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے بجائے جو 144 کے اگینسٹ 188 لگے وہاں وہ 780 ہمیں دہشت گرد بنا رہی ہے. یہ ٹیررس کوڈ کس لیے بنی تھی کہ دہشت گردوں کو سزا ہوگی, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ان کو کنوکشن دی جا رہی ہے. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح احساس محرومی پیدا ہوگی. آپ بڑے احسن طریقے سے جب آپ نیکٹا میں ان کو بہترین انداز میں بلا سکتے ہیں تو آپ دہشت گردی مان رہے ہیں, ان کو اعتماد میں لیں, ان کی بات سنیں, ان کی گریونسز کو دیکھیں, ان کے جو ان کے تحفظات ہیں اس کو جب تک آپ سٹڈی نہیں کریں گے, آئی وڈ سے کہ پھر اس طرح تو یہ جو مجھے کامیاب نظر آپریشن نہیں آ رہا. جس طرح پہلے 21 اس طرح 22 کا بھی یہی حال ہوگا. آصف صاحب, آپ کے خیال میں ان 3 آپشنز میں سے گنڈا پور گورنمنٹ جو ہے یا کے پی گورنمنٹ وہ کون سی آپشن اویل کرے گی؟ لائک یہ جو افغانوں پہ مشتمل خارجیوں کو باہر نکالے گی زیادہ تعداد میں, علاقہ خالی کر دے گی 1 یا 2 دن کے لیے, یا دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس دوران نقصان سے بچنے کی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی دیکھیے, آپ نے بات کی کہ کیا کرنا چاہیے, آپشن کیا ہے. جب ایک پارٹی کا مطمع نظر یہ ہو کہ ان کے اپنے دور میں مثال دیتا ہوں, ان کے اپنے دور میں جب یہ افغان طالبان کی حکومت جب قائم ہوئی تو اس کے بعد معاہدہ اس کے ساتھ کس نے کیا تھا کہ جو
जो तालिबान है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ये मुआहदा बाकायदा इन राइटिंग मुआहदा हुआ था ना, ये इसका पीटीआई हुकूमत का और तालिबान जो अबूरी हुकूमत इनके दरमियान एक इन राइटिंग मुआहदा हुआ था कि तालिबान जो है। सर मुझे थोड़ी सी जिसारत करने की, थोड़ा इख्तिलाफ करने की जिसारत दें। ये सारी केपी सर सारी पीटीआई गवर्नमेंट की तो विल नहीं थी ना, और ना ही पीटीआई गवर्नमेंट जो खुद से इतना बड़ा स्टांस ले सकती है जब तक उसको बैकिंग ना हो। सर अभी ये ठीक, ये मैं इसकी तरफ आता हूँ। अभी इन्होंने फरमाया कि ये पहले ये तय किया जाए कि दहशतगर्दी किसके एम्बिट में आती है, उसका तदारक कौमी हुकूमत के एम्बिट में आती है या सूबों के एम्बिट में आती है। तो इसके लिए इन्हें पता होना चाहिए कि एक नेशनल एक्शन प्लान तो पहले बना था, उसके बाद अब जो इन्होंने एक एपेक्स कमेटियां बनाई, एक कौमी एपेक्स कमेटी, उसके बाद सूबाई एपेक्स कमेटियां, ये किस लिए बनी है? इसीलिए कि बाहमी राब्ता हो वफाकी हुकूमत का और मुतलका सूबे के दरमियान, बाहमी राब्ता हो, एक मुश्तरका हिकमत अमली तय हो, और उसके तहत अब देखें ना जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, एक फेडरल जो सिक्योरिटी एजेंसी वो तो मौजूद है, अफवाज पाकिस्तान है, रेंजर्स है, लेकिन जो सूबे की सिक्योरिटी के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे हैं वो तो सूबों ने ही इस्तेमाल करने हैं ना। अगर दहशतगर्दी एक सूबे में हो रही है तो उसकी बुनियादी और पहली जिम्मेदारी जो है उसका तदारक, उस दहशतगर्दी का तदारक मुतलका जो है सूबाई हुकूमत, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ये महसूस करे कि ये उनके कंट्रोल में नहीं आ रही तो फिर वो वफाकी हुकूमत को मुआवनत के लिए कह सकते हैं। इसमें आइन में मौजूद है बाकायदा। तो आसिफ साहब ये बात तो हमारे सामने खुल के है ना कि सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में, सूबाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में दहशतगर्दी नहीं आ रही है। ये बात उन्होंने वफाक से मदद मांगी है, यानी ये एक सेकंड ऑप्शन चला जाता है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो आपने रखा है, देखिए अगर उनके कंट्रोल में होता तो कोई उस सूबे की बात नहीं कर सकता था। पारा चनार को ही आप देख लीजिए, देखिए ये अक्रॉस द बॉर्डर जो है ना मिलिटेंसी हो रही है। ये फिर क्लियर कट कहे ना कि हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, ये गंडापुर साहब कहे ना, जवाब दे, कोई स्टेटमेंट दे के दहशतगर्दी पर काबू पाना हमारे पास में नहीं है तो आप संभालें इसको, तो ठीक है ना। अगर वो इस तरफ भी नहीं आते और प्रोटेक्शन देते हैं जो वहाँ की जो परवरता है हिंदुस्तान की, अफगानिस्तान की जो परवरता, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको उनके साथ खड़ी होती नजर आती है केपी की हुकूमत, तो फिर आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ केपी गवर्नमेंट खड़ी है? मतलब कैसे? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या कोई सोर्स के थ्रू? मतलब आप कह रहे हैं ना कि जो इंडिया की परवरदा वहां पे हैं उनके साथ केपी गवर्नमेंट खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई डाउट है कि अफगानिस्तान और इंडिया मुलव्वस नहीं है दहशतगर्दी में? पाकिस्तान में जो भी अफगानिस्तान और इंडिया मुलव्वस है, लेकिन हम किसी हमारे सूबे के एक बड़ा अहम सूबा है और उसके चीफ मिनिस्टर बेशक ओपोजिशन से हो या हुकूमती हल्के से हैं तो हमारे मुल्क है ना, हमारे ही हैं, हम उन पे इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि वो दुश्मनों के साथ खड़े हैं? उनके अज़ाइम से, उनके बयानात से, कितने बयानात हैं इनके, गंडापुर साहब के अपने बयानात हैं। अफगान हुकूमत के साथ तो भी डायलॉग करने जाने को तैयार थे, इन्होंने प्लान किया हुआ था ना, ठीक है ना। तो ये किस मकसद के तहत था? ये यानी एक किस्म की जो स्टेट अथॉरिटी है उसको सीधा सीधा ये चैलेंज कर रहे थे। मियां साहब से जान लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है आसिफ साहब, आपको पॉइंट आया, मैं आप ही के पॉइंट को लेके मियां साहब की तरफ जाऊंगी। मियां साहब, आपने आसिफ साहब की बात सुनी है, एग्री करते हैं इस बात से? देखिए आसिफ साहब मेरे बड़े मुहतरम हैं, बड़े हैं, लेकिन ये देखा जाए कि सिर्फ दहशतगर्दी ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और ये इल्जाम लगा देना कि वहाँ की हुकूमत जो है वो दुश्मनों के साथ खड़ी है, तो बलूचिस्तान जो है वहाँ तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो वो क्या, और वहाँ वो ज्यादा बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हो रही है, तो क्या बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो भी दहशतगर्दों के साथ खड़ी है और वो भी दुश्मनों के साथ खड़ी है? ये देखें, ये सारे कुछ सारी चीजें जो है ना, ये आप बलूचिस्तान की हुकूमत का रेफरेंस दिया और आसिफ साहब आपकी जानी बात है, मियां साहब को अपना पॉइंट क्लियर कर लेने दें। नहीं करते दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी के तदारक के लिए, वो क्या वफाक के साथ खड़े नहीं होते? आसिफ साहब, मैं आपकी जानी बात खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कौन सी बगावत कर दी है?
आसिफ साहब खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कौन सी बगावत कर दी, वो भी तो साथ खड़े हैं। और कौन सा वहाँ आप समझते हैं, एक तरफ आप इल्जाम लगाते हैं जी कि जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं वो अंदर खाते उनके साथ मिले हुए और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि वो जो है दुश्मनों के साथ मिले हुए। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान में देखे चिड़िया पार नहीं मार सकती, तो वो बेचारे का अली अमीन गुंडापुर की क्या औकात है कि वो जो है वो दुश्मनों के साथ जाके खड़ा हो सके। असल में बात यह है कि देखें, बलोचिस्तान के अपने मामलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने मामलात हैं, और आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि कबायली इलाकों में कौन सा सिस्टम चलता है। ठीक है, कबायली मामलात अपनी जगह पर हैं, आपकी जितनी की दस्तरस है वो सबको पता है। ठीक है, कि आपने मौजूदा सर्कमस्टांसिस के मुताबिक ही आगे बढ़ना होता है, और जिस तरह के आपको भी पता है कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट के क्या मजबूरियां होती हैं। और अगर देखें, माजी में भी ऐसे था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और सारी सियासी जमातों ने मिलकर कहा जी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन रहील शरीफ ने कहा जी नहीं, इनके खिलाफ एक्शन होगा, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग जो है वो लड़ी गई थी, तो वहां सियासतदान कहाँ खड़े थे। तो ये बात कहने की नहीं है, बात है कि अगर उसकी बात करते हैं ना, मतलूब है कि हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, तो अली अमीन गंडापुर की कोई औकात नहीं है। ये सियासी बातों आसिफ साहब आपकी जारी बात है, मैं न्याजी साहब से उनका पॉइंट ले लूं। आपको पॉइंट आ गया आसिफ साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं आपके टर्न पे आपसे आपका मजीद पॉइंट की क्लैरिटी चाहूंगी। मैं जरा न्याजी साहब से जानूँ, न्याजी साहब आसिफ साहब के पॉइंट को मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ, एग्री करते हैं? देखें, मैं फैजा पहले गुजारिश ये करूंगा, जब दहशतगर्दी इंपोर्ट होगी, जब मिलिटेंसी होगी, तो फिर मुझे बताया जाए फिर वो नेशनल इशू है, फिर वफाक फेडरेशन ये सारे मिलकर देखेंगे, यूनिट्स और देखेंगे। एक तो बात ये है, आसिफ साहब सीनियर मोस्ट हैं, मैं उनकी याद ताज़ा करना चाहता हूँ। देखें, जो पारा चनार का इशू है, सेक्टेरियन इशू, ये आज से नहीं, ये 2002 से बल्कि उससे भी पहले का है। उसमें पौज आता रहा है, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई। अगर जितनी भी रजीम्स आई हैं वो कोई भी उस पर काबू नहीं पा सकते, उसके डायनामिक्स कुछ और हैं, उसकी जुजियात में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक अलग डिबेट चाहिए। अब आप आ जाएं कि देखें, पहली तो बात ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो टेररिज्म है ये नेशनल इशू है, ये वफाक का इशू है। अब वफाक का जो वर्किंग रिलेशनशिप है प्रोविंस के साथ वो कैसा है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जहां जहां जिसने भी गलती की है उसको मानना चाहिए। जिस एपेक्स कमेटी की बात हासी साहब कर रहे थे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मगर आप उठा के देख लें कि उनके इजलास जब ऑपरेशन करना होता है उस वक्त इजलास बुलाए जाते हैं, उससे थोड़ा पहले या उसके बाद, फिर कुछ भी नहीं होता। जहां तक ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, कौन करता है, माजी गवाह है डीजी ISI जो इस वक्त मेरे ख्याल में जेल में है, फैज हमीद साहब, ये सारा जो तल्लुकात या उनके साथ मुज़ाकरात थे वो सारे उन्होंने किए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कि हिस्टोरियन बात है, ये छुपी ढुकी नहीं है। देखें, मैं फिर ये कह रहा हूं, आप अगर एक यूनिट को, एक इकाई को जहां पे एहसास महरूमी है, और मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मुस्तकबिल करीब में 27 तरमीम ला के 18वीं तरमीम का अगेंस्ट उनके हकूक पे डाका डालेंगे, महरूमियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। आप उन लोगों की देखें, रवायती तौर पर उनके अपने नॉर्म्स हैं, अपने असूल हैं, उनका उनसे एक रिश्ता है अफगानिस्तान से, एक ही जबान है, एक ही लिबास है, एक ही सकाफत है, एक ही कल्चर है, उनका आना जाना लगा रहता है। माजी में हमने देखा, आपने खुद ही तो गुड तालिबान और बैड तालिबान एक न्यू जो आपने इस्तलाह दी, और फिर आपने उनको इधर सेटल भी किया, फिर वो इधर उनको कारोबार भी मिले, उनकी दूसरी नस्ल तैयार हो गई। अब हम सब ने बैठ के सोचना होगा कि हमें बार बार ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, बार बार लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। लोगों की तकलीफें, दो लोगों घर टूट जाते हैं, लोग अपने जानो नजराना पेश करते हैं, उनके बच्चे मरते हैं, खवातीन मरती हैं। हम इसके लिए बेहतरीन तरीका यही मैं फिर गुजारिश करूंगा, लोगों डिस्प्लेस करें, लोगों को एक साइड पे कर दो, उन्हें बेहतरीन वहां पे इंतजाम उनके लिए करें, फिर आप ऑपरेशन करें। ठीक हो गया।
آصف صاحب مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے کہا کہ گنڈاپور حکومت جو ہے وہ بھارتی جو وہاں پہ دہشت گرد پھیلا رہی، جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ان کے ساتھ کھڑی ہے. سر مجھے یہ بتائیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے کافی حد تک کل جو طلال چودھری صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. انہوں نے بھی گٹھ جوڑ کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی 2015 کے بعد تحریک انصاف کا کوئی ممبر ٹارگٹ نہیں ہوا، JUIFA کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، ANP کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ بتا دیجئے آپ کے خیال میں ایز این اینالسٹ کیا طلال چودھری صاحب خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے پیچھے پڑ جائیں؟ مطلب اگر کسی جماعت کے پیچھے نہیں ہے کوئی تو چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ ٹارگٹ ہو. سیکنڈلی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، سر اس کا کوئی ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا. طلال چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی جو ابھی آپ نے کی ہے. گٹھ جوڑ ثابت کریں نا، پھر سامنے ایویڈنس لے کے آئیں. عوام کو وہاں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ صرف آپ ہی نہیں، طلال چودھری صاحب ہی نہیں، محسن نقوی صاحب نے بھی کچھ دن پہلے یہی ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے. تو کیوں نہیں ڈیٹیل سامنے رکھتے؟ کیوں وہاں میں رکھا ہوا ہے سب کو؟ دیکھیے آپ نے بہت درد کے ساتھ یہ ایجیٹیٹ کیا ہے اس کو. میں آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کو. ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور ملک کی سلامتی یہ دو الگ الگ، ان کو الگ الگ پیرائے میں دیکھنا چاہیے. سیاست جو ہے اس کا مقبہ نظر جو ہے ہر ایک کا مقبہ نظر، اس میں نہیں کہتا کوئی PTI ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، ہر ایک کا یہی مقبہ نظر ہوتا ہے کہ انہیں کسی طریقے سے اقتدار حاصل ہو جائے. اب تک کی جو سیاست ہے وہ اقتدار کی سیاست ہی ہے، نہ ملک کی بہتری کی سیاست ہے، نہ عوام کی بھلائی کی سیاست ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سیاست میں ایک بلیم گیم کا جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس نے زیادہ خرابیاں پیدا کی، اس سے منافرتیں پیدا ہوئی ہیں. سیاستدانوں کے درمیان جو ہے نا ایک قومی یکجہتی کے جذبے کے ساتھ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کرنے کی ضرورت ہے، وہ ناپید ہوگی، مفقود ہوگی بالکل. تو اس سیاست میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا جو گند ہے نا، اس گند سے یہ کھوبا جو پڑا ہوا ہے سیاست کا، اس سے ملک کو نکال کر ہی اس کی سلامتی کے تحفظ کی کوئی ضمانت دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آج ضرورت اس طرح ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سب کے سامنے پوری دنیا کو پتہ ہے جس طرح وہ اگریشن پہ اترا ہوا ہے، اور اب تو خاص طور پہ وہ خفت مٹانے کے لیے جو ایک پریشر پڑتا ہے ٹرمپ کی طرف سے مودی صاحب پر، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ اب پھر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں یہ جو ماحول ہے، یہ میرا خیال ہے ہمیں سب کو یہ متقاضی ہے کہ سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی ادارہ جاتی قیادتیں ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ سب ایک بیس پر بیٹھ کر کوئی افہام و تفہیم کی کوئی گنجائش نکال لیں اور ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہ آنے دینے کا عزم باندھے. تبھی ہم ایک صحیح ٹریک پر ملک کو چلا سکتے ہیں، تبھی ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ مستحکم ہو سکتا ہے. اگر ہم اسی طرح آپس میں الجھے رہیں گے، سیاست بازی کرتے رہیں گے، منافرتوں کی سیاست کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں گے، بلیم گیم کے چکر میں پڑے رہیں گے، تو پھر ملک کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ تو اس میں پھر وہی ہوتا ہے نا کہ کیا اسی زہر کو تریاک سمجھ کر پی لیں، ناصحوں کو تو سجا ہی نہیں دیتا کچھ بھی. پھر عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ سیاستدان جو ہیں یہ آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، ان کو نہ ہماری بھلائی کا کچھ خیال ہے، نہ ملک کی سلامتی کی کوئی فکر ہے، تو کیوں نہ پھر جو ذمہ دار ہے ملک کی سلامتی کے، میں نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ماضی والا کوئی دہرایا جائے، کوئی چیپٹر دہرایا جائے، لیکن حالات جو ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ایسے حالات بنتے ہیں کہ عوام بھی پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، پھر جنہوں نے ملک بچانا ہے وہ آئے، تو پھر وہ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر بیسیکلی آصف صاحب عوام تو فرنٹ فیس سیاستدانوں کا ہی دیکھتی ہے نا، سیاستدان ہی آ کے عوام کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں، تو اسی لیے سیاستدان، لیکن سیاستدانوں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اختلافات بہت ہیں، ون پیج پہ آنا چاہیے. میں میاں صاحب سے جانوں، میاں صاحب سے جانوں، امیر کی طرف تبھی آئیں گے نا جب اپنے درست کہہ مفادات رہے کے ہیں، چکر مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایک جو خطرہ ہے بھارت کے ساتھ جنگ کا وہ آلریڈی سر پہ منڈلا رہا ہے، تو ہمارے اندرونی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. میاں صاحب یہ جو جرگوں والی بات شروع ہو گئی ہے، جیسے گنڈاپور صاحب نے سو کالڈ قسم کی ایک KP میں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، جس میں مین سٹیک ہولڈر پارٹیز جو کنسیڈر کی جاتی ہیں وہ اس میں نہیں تھی. خیر اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ 3 سے 4 ہفتوں تک یہ جرگوں کا سلسلہ کم از کم جاری رہے گا. اس کے بعد جو ہے ایک لارڈ جرگا ہوگا، پھر ایک گرینڈ جرگا ہوگا. تو
تو میاں صاحب مجھے یہ بتائے گا، یہ جو جرگوں والی بات شروع ہو گئی ہے، یہ جرگوں نے آخر بات کرنی کس سے؟ جرگے تو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے نا، پھر وہ آگے کریں گے کیا؟ کس سے بات کرنی ہے؟ ٹی ٹی پی سے؟ کیونکہ میاں صاحب میرا کوشچن پورا سن لیں، ٹی ٹی پی سے وہ تو پاکستان کو نہیں مانتے، وہ تو آئین کو بھی نہیں مانتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انہی کی ایک ریاست بنے، انہی کے قوانین کے مطابق بنے. تو پھر یہ اگر ہم ویلیو اس کی سرفیس ویلیو پر بھی ہم بات سن لیں کہ چلیں جرگے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، تو ایگزیکٹلی بات کریں گے کس سے؟ جرگے کیسے حل کریں گے؟ اچھا فائزہ، ایک بات سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے جرگے ہو رہے ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ، ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں. وہاں اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی لوگوں سے جرگے کیے ہیں، وہاں کے مقامی مقابرین سے، وہاں کے جو کمانڈر تھے وہ جا کے خود بھی ان جرگوں میں شامل ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے کیا. اور پھر جو افغانستان کے ساتھ ایک رابطاری کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا علی گنڈا پور کو، اور یہ بظاہر یہ ہو رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طور پر وہ کر رہی، اس کو بھی وزارت خارجہ نے بھی اجازت دی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اجازت دی تھی. ٹھیک ہے، وہ علی امین گنڈا پور اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے افغانستان کے ساتھ کوئی بات کر سکے، لیکن وہ ہر چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جے یو آئی کا بھی ایک وفد گیا تھا افغانستان میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ منہ اٹھا کے خود ہی چلے گئے تھے؟ ان کو ریاست کی جانب سے مینڈیٹ ملا تھا تو پھر وہ گئے تھے. اچھا، اب یہ چیزیں آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے نا، وہ بہت صائب مشورہ ہے. یہ کہ ہمیں ایک دوسرے پہ نہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، نہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ قوم کا مشترکہ مسئلہ ہے. پاکستان میں سیکورٹی کا معاملہ، دہشت گردی کی روک تھام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی جو ہے، یہ ہر شہری کا فرض ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ ریاست اور شہری کے درمیان جو ہے نا وہ ریاست. بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا میاں صاحب. وقت کی قلت ہے، آپ کو پوائنٹ آئے گا، بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ معاملات کو حل کرنا چاہیے. نیازی صاحب، مجھے میرے سوال کا جواب تو ایگزیکٹلی ابھی تک نہیں مل سکا ہے، جرگوں نے بات کس سے کرنی ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے آپ نے. یہ جرگے دیکھیں، ایک ان کا ہے لوئی جرگا، جس کو بڑا گرینڈ جرگا کہتے ہیں. جب ان کی اوپینین آ جائے گی وہ کیا چاہتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، ملٹری سے بات ہوگی، جن نے آپریشن کرنا ہے ان سے بات ہوگی، اس کی ٹی او آر کیا ہوگے، ان کے کیا ان کے ڈیوٹیاں کیا ہوگی، کیسے اس کو جو ہے آپریشن کیا جائے گا، اور اس میں کون کون سٹیک ہولڈر ہوگا، کیا وہ جو لوئی جرگے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، نہیں ہوں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے صرف، یا وہ فرنٹ فٹ کے آگے ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ وہ آگے اس آپریشن کے حصہ بنیں گے. تو یہ تو پھر آپ کے سوال کا جواب آ گیا. بات تو پھر اس سے کی جائے گی جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ فیڈریشن یا وفاق کی یا اسٹیبلشمنٹ کی منظوریت جو بھی صاحبان جو فارن پالیسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہے، پھر ان کی اجازت سے وہ ہو سکتا ہے افغانستان سے بات کی جا سکتی ہے. ان سے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں آپ کی سوئل جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہے، آپ ان کو کنٹرول کریں، ہمارے یہ ملیٹنسی ہو رہی ہے آپ کی ملک سے ہو رہی ہے، آپ اس کو جو ہے نا اس کے لیے آپ اپنا رول پلے کریں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا نیازی صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈیسائیڈ ہوگا اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کے جس بھی صوبے میں، جس بھی شہر میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو جو محفوظ نہیں سمجھتا، تو ہر پاکستانی کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، تمام اداروں کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ پھر کوئی اٹک میں بیٹھا ہو، کوئی لاہور میں بیٹھا ہو، یا کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہو. اگر کوئی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے تو سب کی ایک ہی جیسی درد ہوتی ہے جو سارے محسوس کرتے ہیں. یہ جو فیلنگ دی جا رہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو شاید ان علاقوں کی اتنی پرواہ نہیں ہے، ان علاقوں کا اتنا درد نہیں ہے، یا سیکورٹی فورسز کو نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہم سب کو درد ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے ایک ہیں. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.